اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں کو آپ نے گزشتہ سنا۔ اس آیت کریمہ کا ہم ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، حق نیت سے کہنے کی اور حق نیت سے سننے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت مجھے آپ تمام کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام کو سمجھنا، جو کہ کلام آیا ہی اس لیے تھا تاکہ اسے سمجھا جائے۔ اس کلام کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ، بے شمار جگہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو کہ اس میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے خط آیا ہے بندوں کے نام۔ اگر کسی انسان کو اپنے کسی چاہنے والے کے جانب سے خط آئے اور ایسی زبان میں آئے جس زبان کو وہ جانتا نہیں ہے تو اس کی بے چینی بڑھ جائے گی جب تک کہ اس کا ترجمہ سن نہ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہمارے نام خط آیا ہے، جبرائیل کے توسط سے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ خط ہم تک آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ناقدری اور بد زبانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناقدری اور بد زبانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس سے پہلی آیت میں آپ نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تو ساتھ میں بشارت بھی سنائی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ جب ماں کے گود میں ہوگا اس وقت ابھی لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور جب اپنی عمر کے انتہا کو پہنچے گا جب بھی لوگوں سے بات چیت کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ اے رب اکرم، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے بغیر چھوئے ہوئے تیرا رب تجھے بیٹا دینے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی اللہ نے صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کے اندر سے گابن اونٹنی کو نکالا، اور اس گابن اونٹنی نے نکلنے کے بعد فوراً بچہ جنا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اذا قضى امرا، اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں فإنما يقول له كن فيكون، تو اسے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مریم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور ہم اسے کتاب کا علم دیں گے، تورات کا علم دیں گے، اور ہم اسے ایک نئی کتاب بھی دینے والے ہیں، والتوراۃ والانجیل، اور اس نئی کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل ہے۔ آسمانی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ زبور داؤد علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم رسول بنانے والے ہیں اس بچے کو جو تمہارے یہاں پیدا ہونے والا ہے، إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کے جانب ہم اسے کیا کرنے والے ہیں؟ رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، اللہ نے آپ کو نبوت کے دولت سے مالا مال کیا، پھر کیا ہوا؟ انی قد جئتکم، اب وہ بچہ آیا، اب بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو انجیل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، آپ بنی اسرائیل کے پاس گئے، اپنی قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم سن لو، میں تمہارے پاس میرے رب کے جانب سے، تمہارے رب کے جانب سے بہت سی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس زمانے کے حالات کے مطابق معجزات دیتے ہیں۔ معجزہ کہا جاتا ہے ایسی چیز جس کے کرنے سے نبی کے علاوہ دوسرا آدمی عاجز ہو۔ معجزہ، عاجز کر دینے والا، بے بس کر دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، سب سے بڑا آدمی اسے جانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا جو سب سے بہترین بولنے والا ہو، اچھے الفاظ میں بات چیت کرنے والا ہو، اس کا دورہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصیح و بلیغ بنا کے بھیجا، آپ پر جو کلام بھی اللہ نے اتارا وہ نہایت فصیح اور بلیغ اتارا، اتنا فصیح و بلیغ اتارا کہ اللہ نے خود دعوے کیے اور اللہ نے کہا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 10 صورتیں جیسی لے کر آ جاؤ۔ 10 صورتیں نہیں لا سکتے ہو تو ایک آیت کم سے کم جیسی کیا کرو، بنا کر لے آؤ، ایک چھوٹی سی سورہ کی طرح بنا کر لے کر آ جاؤ، اور یہ چیلنج کر دو، لیکن کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، جادو بڑے شباب پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے ایسے دیے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں داخل کرتے اور جب اس ہاتھ کو نکالتے تو ان کا ہاتھ سورج کی روشنی سے زیادہ چمکنے لگتا اور سورج کی روشنی ان کے ہاتھ کے سامنے مدھم پڑ جاتی، پھیکی پڑ جاتی۔ اللہ نے انہیں معجزہ دیا تھا، عصا کو آپ ڈال دیتے، فرعون کے دربار میں کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا اور تمام اژدہوں کو نگل گیا۔ اسی عصا کو آپ نے سمندر پہ مارا تو کیا ہو گئے؟ 12 راستے بن گئے۔ اسی عصا کو آپ نے پتھر پہ مارا تو فانفجرت من حسنتا 10 عینا، 12 قبائل تھے، 12 اللہ نے چشمے کیا کر دیے؟ جاری کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں کا زور تھا، حکیموں کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹری والے آپ کو معجزے دیے، نابینا ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا اس سے آپ اچھا کر دیتے، کوڑی کو آپ اچھا کر دیتے، اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، اور مٹی کی چڑیا بناتے اور اس میں پھونکتے تو اس میں جان آ جاتی، وہ ہوا میں اڑنے لگتی۔ یہ اللہ نے آپ کو معجزات دیے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، 5واں معجزہ، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں بتا دیتا ہوں کہ تم ابھی نماز سے پہلے یہاں کیا کھا کر آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں بتا دیتا ہوں کہ تم ابھی کیا کھا کر آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہارے گھروں میں تم نے کیا جمع کر رکھا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔
کھانے کی چیز، پیسے، روپئے اللہ کے راستے میں خرچ ہو، نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ فلاں الماری میں، فلاں جگہ، بستر کے نیچے، تکیے کے نیچے، فلاں تجوری میں کیا ہے، کچھ نہیں ہے، جاؤ دیکھو اس میں کتنے پیسے، اتنے پیسے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر دیا کرتے تھے؟ بتا دیا کرتے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلتے ہوتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جاؤ تمہاری امی نے آج یہ بنایا ہے، اور تمہاری امی نے فلاں چیز چھپا کر رکھ دی ہے۔ وہ بچے جب جاتے اور گھر پہ روتے تو ان کی ماں بولتی یہ تو ہے نہیں، بولے نہیں خوب روتے بچے، جب خوب روتے تو بولے کس نے بتایا، تو بولے عیسیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ان کی امی منع کر دیتی کہ بولے اس سے ملاقات کرنا نہیں، وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، اور پارہ نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ انعام میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 5 کیا کیے تھے؟ بڑے بڑے معجزے دیے تھے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں بناتا ہوں مٹی کے گاڑے سے پرندے کی شکل، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ امام بغوی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چمگادڑ جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کی عجیب خاصیت ہے۔ چمگادڑ جو ہے نا، اس کی عجیب خاصیت ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں سے ہٹ کر اسے بنایا ہے۔ اس کے پستان بھی ہوتے ہیں، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، پستان بھی ہوتے ہیں اور دانت بھی ہوتے ہیں، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ چمگادڑ جو ہے پستان بھی ہوتے ہیں، دانت بھی ہوتے ہیں اور حیض بھی آتا ہے، جو کس کی صفت ہے؟ جانوروں کی صفت ہے۔ یہ صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے یہ چمگادڑ زیادہ بنایا کرتے تھے۔ معجزات کی حکمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ طبیبوں کا زمانہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات بھی ایسے دیے جس سے طبیب بھی کیا ہو جائیں؟ عاجز ہو جائیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑی کو، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے کیا کرتا ہوں؟ مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ 2 جگہ انہوں نے بِإِذْنِ اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تفسیری باتیں سمجھنا بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آسان جملوں میں سمجھ میں آ جائے گی کہ پرندوں کو زندہ کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا، اس میں انہوں نے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کہا، اس لیے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کی خاصیت ہے۔ شفا دینا، حکیم کے بعد جا کے بھی شفا ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ شفا دے دیتے ہیں، اس لیے ان دونوں جملوں میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جو خاص اللہ کی صفت تھی جان ڈالنا، وہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ بِإِذْنِ اللہ، کہ سب کس کے طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات ہیں، ان کو ماننا ایک ایمان والے کے لیے نہایت کیا ہے؟ ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہو سکا، وہ راز بتلا دیا کملی والے نے ایک اشارے میں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے سائنسداں اس سے حل نہیں کر سکتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کیا کر دیا؟ بتلا دیا۔ آپ کا معجزہ ہی تھا جنگ آزادی کے بعد لکھنؤ سے ایک نگار نام کا پرچہ نکلتا تھا، اور اس زمانے میں اردو میں بڑا ہی ممتاز تھا، اور اسے نکالنے والے اسے کے رائٹر جو تھے، مدیر جو تھے، ان کا نام تھا نیاز فتح پوری۔ ان کی عادت تھی علماء پہ اشکال کرنا، علماء کی پگڑیوں کو کیا کرنا؟ اچھالنا، علماء کی توہین کرنا۔ کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران ایک وکیل صاحب کھڑے ہو گئے، اور عطا اللہ شاہ بخاری کے بیان میں کم سے کم اس زمانے میں 1000 لوگ ہوا کرتے تھے، اور عطا اللہ شاہ بخاری جب بیان کرتے تو کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹہ بیان کیا کرتے تھے بڑے مجمع میں۔ دابیر میں جب حضرت تشریف لائے تھے تو عشاء کے بعد بیان شروع کیا، فجر کے اذان تک بیان شروع کر رہے تھے، اور کمال یہ تھا کہ نہ بچے نے پلک جھپکی اور نہ کسی بوڑھے نے پلک جھپکی تھی۔ ان کے جیسا بیان کرنے والا اب تک کوئی گزرا نہیں ہے ان کے زمانے سے آج تک لے کر۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجمع میں بیان کر رہے تھے، ایک وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضرت آپ نے بہت اچھا بیان کیا، ایک سوال ہے، کوشچن میرے دماغ میں آ رہا ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے کوئی ایسی ترکیب، علماء بہت سے ہیلے بناتے ہیں، بہت سی ترکیبیں بناتے ہیں، ایک ہیلا بتا دو ایسا کہ میں روزے سے بھی رہوں اور کھاتے بھی رہوں اور پیتے بھی رہوں اور میرا روزہ بھی رہے۔ حضرت مسکرائے اور کہا کہ بہت آسان ہے۔ بولے حضرت کیسے؟ بولے آپ روزے رکھیے اور میرے پاس آئیے، میں جوتے آپ کے سر پہ مارتے رہوں گا، جوتے کھاتے رہو اور غصہ پیتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ جوتے کھاتے رہو اور غصہ پیتے رہو، روزہ بھی آپ کا باقی رہے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، نیاز فتح پوری صاحب کے پاس ان کی عادت تھی، انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا کہ معجزہ وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے اپنے چپراسی سے کہہ دیا تھا کسی عالم کو میرے پاس آنے دینا نہیں۔ تو جب مولوی شکل کے صورت میں گئے تو اس سے پہلے کہا کہ صاحب نے منع کیا۔ بولے صاحب سے جا کے کہنا کہ 50 جو تمہارے رسالے ہیں میرے توسط سے اور میری وجہ سے میں نے لوگوں کو ممبر بنایا، فی سبیل اللہ ممبر بنایا ہے، میں نے تم سے کبھی کچھ پیسہ نہیں لیا، میں ملنا چاہتا ہوں، ورنہ اب تمام کے تمام ممبروں کو میں جا کے کیا کر دوں گا؟ کہہ دوں گا کہ پیپر کیا کر دو، کینسل کر دو، رسالہ کینسل کر دو۔ اس نے جا کے کہا تو کہا کہ مولوی صاحب سے کہنا کہ صرف 5 منٹ بات کروں گا، اس سے زیادہ میں بات چیت نہیں کروں گا۔ مولانا تیار ہو کے اندر گئے۔ مولانا نے کہا کہ دیکھو نیاز بھائی، آپ ایک مضمون لکھ دو کہ لوگ شراب پینا بند کر دیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنی ساری عورتیں بیچاری شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ بن گئی ہیں، شوہر شرابی ہے، جواری ہے، نشے میں مست رہتا ہے، جوا کھیلتے رہتا ہے، اور وہ بیچاری ویسے ہی رہتی ہے، بچوں کو ایسے ہی پالتی ہے لوگوں سے مانگ مانگ کے، کتنے تکلیف کے ساتھ اپنے دن کاٹتے۔ آپ ایک مضمون لکھو۔ تو بولے مضمون لکھنے سے کیا ہوگا؟ شراب کی مذمت پہ ایک مضمون لکھ دو، جوا کی مذمت پہ ایک مضمون لکھ دو۔ آپ مضمون لکھو گے، شرابی شراب سے توبہ کر لے گا، جواری جوا سے کیا کر لے گا؟ توبہ کر لے گا۔ آپ کے قلم میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ وہ زمانہ بھی فساد و بلاغت کا تھا، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کا فساد و بلاغت کا زمانہ تھا، اور اس سے پہلے علم کا زمانہ تھا۔ صرف دلی شہر میں انگریز کے آنے سے پہلے جہالت نہیں تھی، 1000 مدرسے تھے اور دین کا بول بالا تھا صرف دلی شہر میں۔ اسی لیے آپ جو سنتے ہو کہ اتنے علماء کو جو پھانسی پہ لٹکا تھے، علماء آئے کہاں سے؟ آسمان سے آ گئے تھے، اور وہ پکے علماء تھے اور بہت اچھے طریقے سے ان کے پاس علم تھا۔
میرا بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ بولے آپ لکھیں گے وہ توبہ کر لے گا۔ بولے مولانا صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بولے نیاز بھائی آپ لکھیے، ایسا ہو جائے گا۔ بولے دیکھو اسی وجہ سے میں علماء سے بات چیت نہیں کرتا ہوں، ان کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، یہ ایک ہی بات پہ اڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہوا تو ہے۔ بولے کب ہوا ہے؟ بولے 1300 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب حرام ہے، شراب پینے والا جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے پھینک دیا، جس کے منہ میں تھا لبوں تک لے گیا تھا اس نے وہاں سے پھینک دیا، جس نے منہ میں لے لیا تھا حلق میں نگلنے سے پہلے اس نے کیا کر دیا؟ اگل دیا۔ گھروں کے مٹکے توڑ دیے گئے اور مدینے کے گلیوں میں کیا ہوئی؟ شراب بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب وہ زمانہ تھا، آج نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے کہ ایک اعلان سے تمام شرابیوں نے شراب سے کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا۔ تمام سود خوروں نے سود سے کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا۔ تمام جواریوں نے جوا سے توبہ کر لیا۔ تمام زنا کرنے والوں نے زنا سے توبہ کر لیا۔ یہی تو معجزہ ہے جو تم سے نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ عام لوگوں سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کتنے مردوں کو؟ ایسا نہیں کہ جو بھی مر گئے آپ چلے گئے کہ چلو واپس چلو، گھر چلو واپس، تو اللہ کی مشیت ہے مارنا، اور ایک قبرستان میں بولے چلو واپس چلو۔ جیسے کسی نے ایک مشہور کر رکھا ہے، کچھ حضرات نے ایسی بات کہ پورے قبرستان والوں کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، چلو۔ باپ دادا پردادا سکڑ دادا جتنے قبرستان میں مدفون تھے، ایک اللہ والے کے بولے چلو سب کے سب زندہ ہو جاؤ۔ یہ غلط واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کہ اللہ موت دینا چاہ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں یا کوئی اللہ کا نیک بندہ یا ولی وہاں جائے اور بولے چلو پھر واپس گھر پہ چلو، تو اللہ کی مشیت کے خلاف تھوڑی پیغمبر کریں گے یا کوئی ولی کرے گا۔ اور اتنا اختیار بھی نہیں ہے، اکا دکا کبھی کبھار کے واقعات ہے، جھوٹ موٹ بہت ملایا جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 مردوں کو آپ نے زندہ کیا ہے۔ عازر نامی ایک شخص کو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ جلدی انہیں کہو کہ آؤ یہاں، اور آپ کا دوست مر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب یہ زندہ رہے گا نہیں، آپ اسے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیجئے۔ 3 دن کا سفر تھا، کہ جب وہاں گئے تو اس کو انتقال ہو گئے، 3 دن ہو چکے تھے، قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد وہ بہت سالوں تک زندہ رہا، اس کے نکاح بھی ہوا، اولاد بھی ہوئی۔ ایک بڑھیا جو ہے اس کا بیٹا جو ہے جنازہ اس کا جا رہا تھا، وہ بڑھیا بہت رو رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تھے، کہا ان سے آ کے بہت عاجزی کی، آپ دعا کرو اللہ اسے زندہ کر دیں۔ آپ نے کیا کی؟ دعا کی، اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ اور جس کھاٹ پہ لوگ لے جا رہے تھے، چارپائی پہ، اس چارپائی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور گھر واپس لے گیا۔ یعنی اتنے صحت کے ساتھ کیا ہوئے؟ یہ معجزہ تھا ان کا۔ ایک آدمی ٹیکس وصول کرنے والا تھا اس زمانے میں، اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملا اور بہت رونے لگا، آہذاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کیا کر دیا؟ اسے زندہ کر دیا۔ ایک دفعہ آپ کا گزر ایک ویرانے سے ہو رہا تھا، وہاں دیکھے کہ ایک قبرستان ہے، بہت پرانا قبرستان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید اے اللہ کے نبی یہ قبر جو ہے یہ سام بن نوح کی قبر معلوم ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے، آپ انہیں زندہ کرو نا، ہمیں کچھ اس زمانے کے حالات سنائیں کہ کیسا ہے اس زمانے میں، کیا حالات تھے۔ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کی،
سام بن نو قبر کو پھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کہ آپ کے بال سفید کیسے ہوئے؟ اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ میں سمجھا کہ قیامت آ گئی اور مجھے زندہ کیا جا رہا ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے میرے آدھے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے۔ پھر کچھ باتیں انہوں نے پوچھی اس زمانے کی، انہوں نے جوابات دیے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اب آپ پھر چلے جائیے۔ بولے ایک شرط پہ، میری بھی ایک شرط سن لیجئے کہ مجھے موت کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے موت کی تکلیف چکی تھی، بہت زیادہ شدت اس کی تکلیف کی تھی، کئی سو سالوں تک اس کی تکلیف رہی۔ اب آپ نے مجھے زندہ تو کیا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اب مجھے موت کی تکلیف پھر نہیں آنا چاہیے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موت کی تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو موت کی تکلیف نہیں ہوگی، اور پھر اللہ سے دعا کی، ان کا انتقال ہو گیا اور اسی میں ان کو کیا کر دیا؟ اسی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم رکھ کر آئے ہو اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم اللہ پر پورا یقین رکھتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہیں حلال کر دیتا ہوں وہ چیزیں جو کہ تورات میں حرام تھی، جو تورات میں حرام تھی میں وہ چیزیں اللہ کے حکم سے کیا کرتا ہوں؟ تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں۔ تورات کے حکم کیا تھے؟ بہت زیادہ سخت تھے۔ تورات میں جو حکم تھے بہت زیادہ سخت تھے۔ ناپاکی اگر منی کا قطرہ انسان کے جسم پہ لگ جائے تو جب تک وہ چمڑی کاٹ نہ دے وہ پاک نہیں ہوگا۔ کسی آدمی نے رات میں چوری کی، زنا کیا، اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا اللہ کی طرف سے کہ اس آدمی نے رات میں زنا کیا، اس آدمی نے رات میں چوری کی۔ وہ قوم سخت تھی تو اللہ نے احکامات بھی کیا کیے تھے؟ ان پہ سخت نازل کیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی نرم تھی، آپ خود بڑے نرم تھے۔ آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر تمہارے دائیں گال پر کوئی ایک تماچا رسید کرے تو اس کے سامنے بایاں گال بھی دے دو۔ آپ کی تعلیمات میں سے یہ ہے۔ برکیف وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک چھوٹی سی نصیحت بتا دیجئے اور چھوٹی سی نصیحت کیجئے کہ اس نصیحت کے بعد مجھے کسی اور سے نصیحت لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ثم استقم، پھر اس پہ قائم دائم رہے۔ جائے نصیحت تیرے لیے پوری زندگی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان لیا، ثم استقم، پھر ایمان پہ کیا رہنا؟ قائم دائم رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی جو آیات ہیں آئندہ ہفتے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے کو سننے کو قبول فرما کر اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم کا داعی بنائے، قرآن کریم کی تبلیغ کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، اپنی رضامندی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔